سے قرآن مجید یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جو زمین آسمان میں جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ بندوں سے وہ چھینتا نہیں ہے، ان کے پاس رہنے دیتا ہے۔ لیکن جب بندے خود بدل جاتے ہیں، جب قومیں بدل جاتی ہیں، زمین بدل جاتا ہے، زمین آسمان کا ماحول بدل جاتا ہے، اکثر انسان جب باغی ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی پھر وہ سزا دیتا ہے، اور کبھی کبھی پکڑ کے انسانوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ صرف ظاہری توجیہات پہ آج کا انسان رک جاتا ہے۔ ہوا آئی تھی طوفان بن گیا، کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا سیلاب آ گیا، فلاں ہوا تھا اور ایسے ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو رہی تھی اور یہ ہو گیا۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے اور یہ اپنی جگہ پہ حقائق ہیں، لیکن قرآن مجید ایک اور نقشہ پیش کرتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، اور اس سے مولوی کی بات کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ قوموں کو ادھر نہیں آنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل قوم کو اندھا کرنے والے یہ لوگ ہیں جو اصل حقائق کی طرف آنے نہیں دیتے۔ قرآن مجید سے پوچھئے، ایک بندہ ہے، اس کے 2 باغ ہیں، جنتین من اعناب، اس میں انگور بھی ہیں، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کنارے کنارے پہ کھجوریں اور اس کے درخت خوبصورت لگے ہوئے ہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اندر سینٹر کے اندر اس نے اپنا اناج اور اپنی فصل بھی اگائی ہوئی ہے، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے اندر ہی اللہ نے چشمے بھی رکھے ہوئے ہیں، پانی بہ رہا ہے، اس کو پانی لگانے کا انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب وہ تکبر کرتا ہے تو چند لمحوں کے اندر اس کے باغ کو اللہ خاکستر اور جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم یہاں ہوتے تو کیا تو جی کرتے؟ آج کا انسان یہ کہتا بس آندھی آئی تھی اور وہ باغ ختم ہو گیا، وہ آندھی اس طرح کی تھی، بعض آندھیاں ایسے ہوتی ہیں فلاں علاقے سے اٹھتی ہیں، کچھ فلاں سے اٹھتی ہیں، ان کی یہ خصوصیات ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے عقل کے اندھو، آندھی آئی تو تھی، کیوں آئی تھی اس پہ بھی تو سوچو، اس لیے آئی تھی، وہ میرا نافرمان تھا، اس لیے وہ میرا باغی تھا۔ سورہ قلم کو اٹھائیے، 29ویں پارے کو، اس کے اندر اللہ رب العزت انفرادی زندگی کے اندر جو بھی انسان کو پریشانی آتی ہے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو توجہ دلاتے ہوئے کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارا یہ حق ہے، آبائی اور نسلی ہو ہمیشہ تم ایسے ہی رہو گے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ صرف وہ ان کے لیے تو نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر جو گرد و غبار آج کے میڈیا نے اور آج کے مادہ پرست لوگوں نے اتنی بھر کے رکھ دی ہے کہ آپ حقیقی اسباب کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، شاید کہ وہ گرد و غبار کچھ ہٹے اور کچھ ہمارا دماغ صاف ہو اور دل کے اندر وہ پاکیزگی آئے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ وہ باغ والے جنہیں رات کو بیٹھ کے مشورہ کیا تھا کہ اب ہمارا باپ جو کرتا تھا کرتا رہا، غریبوں کے لیے اتنے عظیم شاندار قسم کے پودے اور درخت چھوڑ دیتا تھا کہ یہ غریب کھاتے رہیں گے اور تھوڑا سا حصہ ہمارے حصے میں آتا تھا، کچھ دوبارہ انویسٹ ہو جاتا تھا، وہ تو غلط کام کیا کرتا تھا۔ اب تم بیٹھ کے مشورہ کر لو کہ ہم صبح ہی لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے باغ کی ساری فصل اٹھا لیں گے اور کسی غریب کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے، ایک درخت اور ایک پھل بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سارا کا سارا اپنا باغ صبح جا کے کاٹیں گے۔ وہ رات کو مشورہ کر کے اپنی جگہ
آرام اور مزے کی نیند اپنے اپنے ڈیروں محلوں میں جو بھی اللہ نے ان کو مکان دیے تھے سو گئے ہیں، اور ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، چند لمحوں کے اندر اللہ نے ان کے باغ پہ ایسی ہوا تند و تیز بھیجی ہے، ایسے جیسے کسی نے سارے باغ کو ختم کر کے رکھ دیا۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح جلدی جلدی اٹھے ہیں، باغ تک پہنچ گئے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب باغ کو دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہنے لگے یہ تو وہ جگہ نہیں ہے جو ہماری تھی، ہم بھول گئے ہیں، کسی اور کی جگہ پہ آ گئے ہیں، کسی اور مقام پہ آ گئے ہیں، نقشہ ہی چینج ہو چکا ہے، باغ کا نام و نشان وہاں باقی نہیں بچا ہے، اور کیسے اجڑا ہوا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ غریبوں پہ ظلم کرنا، غلط منصوبے بنانا، اپنی نیتوں کو خراب کر لینا، راتوں کو غلط مشورے کرنا، ماں باپ کی جو اچھی روایات تھیں ان کو ختم کرنا اور ان کو ذبح کر کے رکھ دینا، ماں باپ کو بیوقوف سمجھنا اور اپنی طرف سے بڑا ذہین بننے کی کوشش کرنا۔ آج کے دور کا انسان ہوتا اور آج کے دور کا میڈیا ہوتا تو اس کی یہ توجیہ کرتا، ہاں ہوا کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کوئی شمال سے آتی ہیں، کوئی جنوب سے آتی ہیں، کوئی ٹھنڈے علاقے سے آتی ہیں، کوئی گرم علاقے سے آتی ہیں، پھر ہوا کی سپیڈ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، بس وہ فلاں علاقے سے ہوا اٹھی تھی، فلاں باغ میں پہنچ گئی تھی، اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ باغ تباہ ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور بے وقوف انسان ذرا آگے بڑھ کے بھی سوچ لے، ٹھیک ہے ہوا آئی تھی، ٹھیک ہے ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں، گرم بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اس کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی سوچ لو اس کی رفتار کو بدلتا کون ہے، مخصوص علاقے میں بھیجتا کون ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی وجہ ناشکری اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، بہت ساری غلطیوں سے درگزر کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ انفرادی بھی اللہ نے ایک اس ناشکرے بندے کی مثال دی جس کے 2 باغ تھے، اور ایک خاندان کی مثال دی جس کا 1 باغ تھا اور ان کے برے منصوبے ہو گئے تھے۔ قوموں کی بھی اللہ نے مثال دی، بستیوں کی بھی مثال دی، ایک ایک علاقے کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ ایک پوری سورہ ہے قرآن مجید کی جس کا نام سورہ سبا ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں فلاں کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور ایک بہت بڑا بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے بنانے نہیں چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کو بھی منانا چاہیے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق بہتر کرنا چاہیے، جو رب کی نافرمانیاں کی ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور قوم سبا تو اتنی ترقی یافتہ تھی کہ انہوں نے اس دور کے اندر ڈیم بنایا ہوا تھا، اور ان کا ڈیم مفسرین لکھتے ہیں قوم سبا یمن کے وہ رہائشی، ان کا ڈیم تقریباً 3 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا تھا۔